بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے مولانا الطاف حسین حالی کی نظم محنت کی برکات۔ جدید اردو شاعری کے ارتقاء میں مولانا الطاف حسین حالی کا نام سر فہرست ہے۔ ان کی شاعری مقصدی ہے اور یہ مقصد قوم کی اصلاح ہے۔ سر سید تحریک کے زیر اثر شعر و ادب کی دنیا میں انقلاب برپا ہوا اور باشعور ادیب و شعراء اپنی اپنی استعداد کے مطابق ایک مایوس اور زوال پذیر قوم کو بیدار کرنے کی خاطر کمر بستہ ہو گئے۔ حالی نے اپنی شاعری کے ذریعے ان اخلاقی خامیوں اور کوتاہیوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا جو افراد کی عملی قوتوں کو مفلوج کر رہی تھیں۔ اس کے لیے انفرادی اصلاح کی ضرورت تھی، کیونکہ فرد کی اصلاح معاشرے اور قوم کی اصلاح کا سبب بنتی ہے۔ سر سید اور اقبال کا بھی یہی لائحہ عمل تھا، یعنی پہلے فرد اپنی اصلاح کرے اور پھر قوم کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں نا اقبال کے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، یہی مطلب یہاں ہے اور یہی مقصد حالی کا بھی تھا اور سر سید کا بھی۔ حالی کی مقبول طویل نظم مد و جزر اسلام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ دراصل یہ دنیا میں مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان ہے۔ اس نظم کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہے، یعنی حیت کے لحاظ سے یہ مسدس ہے۔ یہ اس کی حیت ہے، فارمیٹ ہے، اور اس کا موضوع میں نے آپ کو بتا دیا کہ مسلمانوں کے عروج و زوال کا بیان ہے دنیا میں، اور 6 مصروں کا ہے، اس لیے اس کو مسدس کہا جاتا ہے۔ سدس کے معنی عربی میں ہے چھٹا حصہ، 6 پر جو مشتمل ہو۔ اس نظم کے منتخب بند موضوعات کے مطابق نصاب میں شامل کیے گئے ہیں۔ مثلاً محنت کی برکات، یہ اشعار جو جماعت ہشتم کی اضافی کتاب کا جزو ہیں، جماعت نہم کے نصاب سے مختلف ہیں، چنانچہ میں نے اسے شناخت کے لیے محنت کی برکات 2 کا نام دیا ہے۔ اس سے پہلے میں جماعت نہم کی جو نظم ہے محنت کی برکات، اس کی تشریح دے چکی ہوں۔ اب ہم تشریح کی طرف آتے ہیں۔ حالی کے اندازے کے مطابق قوم کی پستی کا سب سے بڑا سبب اس کے افراد کی کاہلی، سستی اور بے عملی ہے۔ بند نمبر 1 دیکھیے، ہوا کچھ وہی جس نے یاں کچھ کیا ہے، لیا جس نے پھل بیج بو کر لیا ہے، کرو کچھ کہ کرنا ہی کچھ کیمیا ہے، مثل ہے کہ کرتے کی سب بدیا ہے، یوں ہی وقت سو کے ہیں جو گنواتے، وہ خرگوش کچھووں سے ہیں زک اٹھاتے۔ کیمیا کا مطلب ہے سونا بنانے کا نسخہ، بدیا مطلب واقفیت، اس کے بہت سے مطلب ہیں، علم کی دیوی ہم اسے کامیابی کے معنوں میں لیں گے، واقفیت اور جادو یا ایسی کوئی چیز جو کہ خلاف واقعہ ہو جس کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جائے، تو بدیا بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ہم اسے کامیابی کے معنوں میں لیں گے۔ گنوانا ضائع کرنا، زک اٹھانا نقصان اٹھانا۔ اس بند میں حالی نے تلمیحات اور مثالوں کے ذریعے اپنی قوم کے افراد کو محنت کرنے کی ترغیب دی ہے۔ دنیا کی ساری رونق اور ترقی حرکت، عمل اور جدوجہد کا ثمر ہے۔ فرد ہو یا قوم، جو عمل کرتا ہے اس کا پھل پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی سورۃ النجم میں فرمایا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، یعنی انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ جو بھی کوشش کرے، اچھائی میں کوشش کرے گا تو اچھا پھل ملے گا، برائی میں اگر بہت آگے بڑھ جائے گا تو ظاہر انجام برا ہوگا۔ تو یہی بتانے کی کوشش کی کہ فرد ہے یا قوم ہے، یہ ایک اصول ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ درختوں سے پھل حاصل کرنے کے لیے بیج بونا اور پودے کی نگہداشت ضروری ہے۔ عمارتیں ہوا میں تعمیر نہیں ہوتی، اس کے لیے بنیاد رکھنا پڑتی ہے۔ حالی پرزور انداز میں تاکید کرتے ہیں کہ کچھ کرو، عمل اور جدوجہد ہی دراصل سونا بنانے کا نسخہ ہے۔ اسی سے دنیا کی دولت قدموں میں آتی ہے۔ مثل مشہور ہے کہ کامیابی محنت کرنے والوں کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ محنت مشقت بظاہر ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیتی ہے۔
یعنی ایک کمال ہوتا ہے کہ جو چیزیں بظاہر ناممکن نظر آتی ہیں محنت مشقت سے وہ ممکن ہو جاتی ہیں. یہ جو انہوں نے کہا نا مسئلہ ہے کہ کرتے کی سب بد دیا ہے، کرتے کی مطلب یہ جو کام کرنے والا ہے، کام کرنے والے کی کامیابی ہے، اسی کو کمال کی کامیابی حاصل ہوتی ہے، ناممکن چیزیں ممکن بن جاتی ہیں. شاعر خرگوش اور کچھوے کی مشہور کہانی کا حوالہ دیتے ہیں. اب یہ تلمیح آ گئی ہے کہ جو آرام طلب لوگ وقت کو اپنی گرفت میں لینے کی بجائے اسے ضائع کر دیتے ہیں اور یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ابھی بہت وقت ہے. جیسے جو خرگوش تھا وہ سوچتا رہا کہ ابھی تو بڑا وقت ہے، میں 2 چھلانگیں لگاؤں گا اور منزل پہ پہنچ جاؤں گا، اور کچھوا جو تھا وہ آہستہ 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 اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہا اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہی جیت گیا. تو جو شخص یہ سوچتا رہے گا وہ بعد میں وہ لوگ پچھتاتے ہیں. یہ وہ خرگوش ہیں جو کچھوے جیسے سست رفتار سے شکست کھا جاتے ہیں. بند نمبر 2، یہ برکت ہے دنیا میں محنت کی ساری، جہاں دیکھیے فیض اس کا ہے جاری. یہی ہے کلید در فضل باری، اسی پر ہے موقوف عزت تمہاری. اسی سے ہے قوموں کی یہاں آبرو سب، اسی پر ہے مغرور میں اور تو سب. کلید مانے چابی، در مانے دروازہ، فضل باری اللہ تعالیٰ کی عنایت مہربانی، موقوف مانے منحصر، آبرو عزت. دنیا میں جو رونق ترقی ایجادات اور آسائشیں ہیں یہ سب ہم سے پہلے آنے والوں کی محنت اور جدوجہد کی بدولت ہیں. حال ہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے ارد گرد نظر ڈالو، پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ دنیا نے ترقی کی ہے یہ خود بخود نہیں ہو گئی ہے، یہ ہم سے پہلے آنے والے لوگوں کی بے پناہ جدوجہد کا ثمر ہے. ہر طرف اسی کی برکات نظر آتی ہیں جن سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، یعنی آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں پچھلوں کی محنت سے. محنت ہی دراصل اللہ کی رحمت و عنایت، اس کی برکات کا دروازہ کھولنے کی کنجی ہے. اللہ تعالیٰ انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. حالی اپنی قوم کے لوگوں سے فرماتے ہیں کہ دنیا میں تمہاری عزت و آبرو کا دار و مدار تمہاری محنت، مشقت، عمل اور جدوجہد پر ہے. یہی کامیابی و کامرانی کا راز ہے. دنیا میں ترقی یافتہ قومیں جو آج ہمیں ترقی یافتہ نظر آتی ہیں دنیا میں، اسی کی بنا پر سرخ روح ہوئی ہیں، یعنی کامیاب ہوئی ہیں. اگر ہم سب محنت اور عمل کو اپنا شعار بنا لیں تو یہ ہم سب کے لیے یعنی انفرادی اور اجتماعی طور پر فخر اور سربلندی کا سبب ہوگا. یہ ہمارے لیے غلامی کی ذلت سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو نظم ہے حال ہی کی اکثر نظموں میں انہوں نے اپنی بات کو ذہن نشین کروانے کے لیے بار بار مختلف مثالوں سے اس کو واضح کیا ہے. بار بار ان کا تاکیدی انداز ہے. اس لیے اس نظم کے جو سارے بند ہیں، 10 بند ہیں اس کے، ان میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی بات کو انہوں نے بار بار کئی مختلف حوالوں سے مختلف ذرائع سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور جب اس کی تشریح وغیرہ کریں تو یہ کوشش کیجئے کہ جہاں تک ہو سکے مختلف نئے الفاظ استعمال کریں. اس طرح آپ کے ذخیرہ الفاظ میں بھی اضافہ ہوگا، لیکن اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جو بات پچھلے بند میں انہوں نے کہی تھی اسی کو دوبارہ انہوں نے زور دے کر کہا ہے اور دوسری مثالوں کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. بند نمبر 3، ہلاتے نہ اگلے اگر دست و بازو، جہاں عطر حکمت سے ہوتا نہ خوشبو، نہ اخلاق کی وضع ہوتی ترازو، نہ حق پھیلتا ربا مسکوم ہر سو. حقائق یہ سب غیر معلوم رہتے، خدائی کے اسرار مکتوم رہتے. دست و بازو ہلانا محاورہ ہے، یعنی محنت اور عمل کرنا. عطر مانے خوشبو، حکمت مانے دانائی، ترازو معیار، ربا مسکوں دنیا میں چاروں طرف یا چاروں کونوں میں ہر طرف، اسرار بھید یا راز، مکتوم پوشیدہ، مخفی یا چھپا ہوا. حال ہی ہم سے پہلے آنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، یعنی تعریف کرتے ہیں کہ وہ باہمت اور باعمل لوگ تھے. ان کی انتھک سعی و کوشش سے زندگی کے ہر شعبے میں ترقی ہوئی. اگر وہ ایسا نہ کرتے تو دنیا میں علم و حکمت کی ترقی نہ ہوتی. شاعر نے عطر کا استعارہ استعمال کیا ہے
کہ اس کی خوشبو ماحول کو مہکا دیتی ہے، ذہن و دل کو تر و تازہ اور روح کو سرشار کرتی ہے۔ علم اور دانائی سے ذہنی اور روحانی کثافت یعنی آلودگی دور ہوتی ہے۔ اگر اللہ کے نبی اور رسول، صحابہ کرام، اولیاء، صوفیاء کرام اور نیک افراد اللہ کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے تکالیف برداشت نہ کرتے تو عدل و انصاف کے اصول قائم نہ ہوتے، اچھائی اور برائی میں تمیز کا معیار قائم نہ ہوتا۔ علم و تحقیق کے میدان میں دنیا میں جو ترقی ہوئی وہ محنتی افراد کی برسوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ انسان کو دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا کہ وہ عقل و شعور سے کام لے کر فطرت کے سربستہ رازوں کا کھوج لگائے۔ خدائی کے اسرار انہوں نے کہا ہے نا، چھپی ہوئی چیزیں، پہاڑوں میں خزانے چھپے ہیں، سمندروں کی تہ میں، دریاؤں میں، فضاؤں میں ستارے کتنے ہیں، کتنی کہکشائیں، ہر قسم کے ہر چیز کے انسان اپنی عقل سے ان رازوں کو تلاش کرتا ہے، ان کا کھوج لگاتا ہے، اور مقصد ہی یہ ہے انسان کو دنیا میں بھیجنے کا کہ وہ تسخیر کرے ان تمام چیزوں کو اور اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہو، ان سے فائدہ اٹھائے۔ اگر انسان جد و جہد نہ کرتا تو یہ راز پوشیدہ ہی رہتے۔ بنی نوع میں دو طرح کے ہیں انسان، یہ بند نمبر 4 ہے۔ تفاوت ہے حالت میں جن کی نمایاں، کچھ ان میں ہے راحت طلب اور تناساں، بدن کے نگہبان و بستر کے درباں، نہ محنت پہ مائل نہ قدرت کے قائل، سمجھتے ہیں تنکے کو رستے میں حائل۔ بنی نوع کا مطلب ہے نسل انسانی یعنی تمام انسان، تفاوت فرق، راحت طلب یعنی آرام پسند، تناسا کاہل سست لوگ، حائل مانے رکاوٹ۔ اللہ نے انسان کو دنیا میں گھوم پھر کر گزشتہ اقوام کے آثار کا جائزہ لینے کی ہدایت فرمائی ہے۔ جب انسان سیر و سیاحت پر نکلتا ہے تو اسے دوسرے علاقوں اور انسانوں کے حال سے واقفیت ہوتی ہے۔ ویسے بھی ملنے جلنے سے پتہ چلتا ہے دنیا میں کتنی طرح کے انسان ہیں، انسانوں کی فطرت کا پتہ چلتا ہے، کچھ نیک فطرت ہیں، کچھ دوسرے حال پر ہیں، تو یہ ہمیں واقفیت ہوتی ہے۔ تو حالی بھی اپنے تجربے کی بنیاد پر اپنے موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسانوں سے میل جول اور اپنے مشاہدے و تجربے کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، اور دونوں کی عادات و اطوار کے سبب ان کی حالت میں واضح فرق ہے۔ تفاوت یعنی فرق ہے، نمایاں یعنی واضح طور پر۔ پہلے وہ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو آرام پسند اور کاہل ہیں۔ شاعر نے محاورہ استعمال کیا ہے، بدن کے نگہباں بستر کے درباں۔ درباں کہتے ہیں چوکیدار کو، محافظ کو۔ وہ بستر ہی کو نہیں چھوڑتے، ایسا لگتا ہے کہ وہ بستر کے دربانی کر رہے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بستر کے درباں یعنی جسمانی آرام کے خواہش مند اور بستر کی چوکیداری کرنے والے۔ یہ لوگ نہ تو محنت کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، نہ اس حقیقت کو مانتے ہیں کہ قدرت انہی لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ افراد مشکلات کا استقامت اور حوصلے سے مقابلہ نہیں کرتے اور مقصد کے حصول میں پیش آنے والی معمولی رکاوٹوں کو پہاڑ سمجھ کر جدوجہد سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ یہ محض کام نہ کرنے کا بہانہ ہوتا ہے۔ تنکے کا حائل ہونا بھی محاورہ ہے، یعنی چھوٹی سی مشکل کو بہت بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، جیسے رائی کا پہاڑ بنانا محاورہ ہے۔ تو وہ اتنا زیادہ اس کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں، اس سے ڈر جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ بہت ہی مشکل میں مبتلا ہوں، اور خود کوشش نہیں کرتے۔ بند نمبر 5، اگر ہیں تونگر تو بیکار ہیں سب، اپاہج ہیں، روگی ہیں، بیمار ہیں سب، تعیش کے ہاتھوں سے لاچار ہیں سب، تناسانیوں میں گرفتار ہیں سب، برابر ہیں یہاں ان کا ہونا نہ ہونا، نہ کچھ جاگنا ان کا بہتر نہ سونا۔ تونگر مانے دولت مند یا امیر، اپاہج معذور، روگی مانے مریض بیمار، تعیش عیش و عشرت، لاچار مانے مجبور۔ اس بند میں بھی انہی لوگوں کا تذکرہ ہے جو بے عمل اور سست ہوتے ہیں۔ اگر وہ خوشحال گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اگر امیر ہیں تو
اور انہیں اپنے بزرگوں سے دولت ملی ہے تو وہ محنت مشقت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. وہ سوچتے ہیں کیا ضرورت ہے، اتنی دولت ہے گھر میں، کیا ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور نہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لاتے ہیں. اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی منفرد صلاحیت ہے، اس کی طرف ان کی نظر ہی نہیں جاتی. بس دولت ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کام کرنے کی یا کوئی مشقت میں ڈالنے کی یا اپنے ذہن کو تکلیف دینے کی. ان کی مثال معذوروں کی سی ہے. یہ دراصل ذہنی اور جسمانی طور پر بیمار ہیں، کاہلی کے مرض میں مبتلا ہیں. بیماری کیا ہے ان کی؟ کاہلی. ایسے افراد اپنے قوا کو کام میں نہیں لاتے، یعنی اپنی قوتوں کو، اسی لیے ان کے اعضاء مفلوج ہو جاتے ہیں. لیکن انسان کا جسم جو ہے نا وہ ایک مشین ہے، اگر کام نہیں کریں گے تو جس طرح جیم ہو جاتی ہے نا مشین اور بیٹری جو ہے ڈاؤن ہو جاتی ہے، وہی حال ان کا ہے. اگر کام کرتے رہیں گے، ذہن سے بھی کام لیتے رہیں گے تو بیٹری کی چارجنگ ہوتی رہتی ہے. دراصل یہ لوگ عیش و عشرت کے ہاتھوں بے بس ہیں. یہ آرام و آسائش کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ عملی جدوجہد کی صعوبتیں یعنی تکالیف برداشت کرنا ان کے بس کی بات نہیں. ان لوگوں کے دنیا میں ہونے یا نہ ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، نہ ان کو فرق پڑتا ہے نہ دوسروں کو. ان کا عدم اور وجود برابر ہے، یعنی ہونا یا نہ ہونا. ان کے سونے یا جاگنے سے بھی نہ دنیا میں کوئی بہتری یا تبدیلی آتی ہے، نہ ان کے اپنے حالات میں. اپنے حالات بھی جیسے تھے ویسے ہی رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی کچھ نہیں ملتا. وہ آرام کی نیند سوتے ہیں اور جب جاگتے ہیں تو اپنی پرتکلف اور پرآسائش زندگی کے دائرے سے باہر نہیں نکلتے. بند نمبر 6. اگر ہیں تہی دست اور بے نوا وہ، تو محنت سے ہیں جی چراتے سدا وہ. نصیبوں کا کرتے ہیں اکثر گلا وہ، ہلاتے نہیں کچھ مگر دستوں پا وہ. اگر بھیک مل جائے قسمت سے ان کو، تو 100 بار بہتر ہے محنت سے ان کو. تہی دست مانے خالی ہاتھ، مفلس، غریب. گلا شکوہ شکایت. دستوں پا ہاتھ پاؤں، جی چرانا بچنا یا گریز کرنا. حالی نے اس سے پہلے بند میں ان نکمے بے عمل لوگوں کے بارے میں بتایا ہے جو دولت مند ہیں مگر اپنی دولت کو صرف اپنے عیش و عشرت کے لیے استعمال کرتے ہیں، نہ اس سے قومی بھلائی کے کام کرتے ہیں، نہ ہی اپنی صلاحیتوں اور قابلیت کو پروان چڑھاتے ہیں، اس کو مزید اجاگر کرنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ استعمال ہی نہیں کرتے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں، ابھی ان دوسرے لوگوں کا ذکر ہے کہ جو غریب، مفلس اور بےکس ہیں، تب بھی اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتے. امیر تو اپنی دولت کے بلبوتے پہ نہیں کرتے نا کہ دولت ہے تو کیا ضرورت ہے کام کرنے کی، لیکن اگر غریب ہیں تب بھی ان میں کوئی احساس نہیں پیدا ہوتا کہ کوشش کریں، محنت کر کے اپنی حالت کو بہتر کریں. وہ ہمیشہ محنت مشقت سے دور بھاگتے ہیں، حالانکہ یہ مسلمہ حقیقت ہے، یعنی مانی ہوئی حقیقت ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ لوگ اپنی پریشانیوں کو قسمت کا لکھا سمجھتے ہیں اور اپنی بدقسمتی کی شکایت کرتے ہیں، جس کو وہ کہہ رہے ہیں نا نصیبوں کا کرتے ہیں اکثر گلا وہ، کہ جب قسمت بدلی ہی نہیں جا سکتی تو ہاتھ پاؤں ہلانے کا کیا فائدہ. یہ محاورہ ہے ہاتھ پاؤں ہلانا، دست و پا یعنی ہاتھ اور پاؤں. ایسے لوگوں کی غیرت، حمیت اور خودداری ختم ہو جاتی ہے، اس لیے وہ محنت کر کے کمانے پر بھیک مانگنے کو ترجیح دیتے ہیں. وہ اپنی عزت نفس کو چند سکوں کے عوض یعنی ان کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے گریز نہیں کرتے. بند نمبر 7. نہ جو بے نوا ہیں نہ ہیں کچھ تونگر، وہ ہیں ڈھور کی طرح قانے اسی پر، کہ کھانے کو ملتا رہے پیٹ بھر کر، نہیں بڑھتے بس اس سے آگے قدم بھر. ہوئے زیور آدمیت سے آری، معطل ہوئیں قوتیں ان کی ساری. ڈھور مانے جانور، کانے مانے قناعت کرنے والے. تونگر کا ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، معنی ان کے کر چکے ہیں، امیر یا دولت مند، بے نوا، بے آسرا، بے سہارا. آری مانے محروم یا خالی، معطل مانے بیکار. محنت سے جی چرانے والے سست کاہل لوگوں میں ایک تیسری قسم کے لوگ بھی ہیں.
ابھی تو انہوں نے بتایا تھا نا کہ کچھ تو دولت مند ہیں اور کچھ غریب ہیں، پھر بھی اپنی حالت بدلنے کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ اب کون سے ہیں جو نہ دولت مند ہیں نہ غریب ہیں، بلکہ متوسط طبقے کے لوگ ہیں، جو اپنی حالت پر صبر شکر کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اور اگر انہیں اطمینان سے 2 وقت کی روٹی ملتی رہے تو اسے کافی سمجھتے ہیں، جانوروں کی طرح، ٹھیک ہے، قناعت کرتے ہیں۔ حالی کہتے ہیں کہ یہ تو جانور بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا، کہ جو مل گیا بس کھا لیا، اس سے آگے کی نہیں سوچتے، اس سے آگے نہ سوچتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، عملی طور پر آگے بڑھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حالی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہیں، ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں۔ جانوروں کی زندگی بھی کھانے پینے سونے جاگنے تک محدود ہوتی ہے، انسان تو زمین پر خدا کا نائب ہے، اسے تو عقل و شعور، قوتیں اور صلاحیتیں استعمال کرنے، دنیا کو بہتر بنانے اور مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کے لیے ودیعت کی گئی ہیں، یعنی اس کو دی گئی ہیں، اس کو عطا کی گئی ہیں، اس کی فطرت میں رکھی گئی ہیں۔ کیا چیز؟ عقل و شعور، قوتیں، ذہنی اور جسمانی قوتیں اور صلاحیتیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت ہیں، لیکن ان لوگوں نے اپنے سارے قوا کو مفلوج کر دیا ہے، یعنی بیکار کر دیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ فالج زدہ ہیں۔ بند نمبر 8، نہ ہمت کے محنت کی سختی اٹھائیں، نہ جرأت کے خطروں کے میدان میں آئیں، نہ غیرت کے ذلت سے پہلو بچائیں، نہ عبرت کے دنیا کی سمجھیں ادائیں، نہ کل فکر تھا یہ کہ ہیں اس کے پھل کیا، نہ ہے آج پرواہ کہ ہونا ہے کل کیا۔ ذلت مانے رسوائی، بدنامی، بے عزتی، جرأت بے خوفی، دلیری، عبرت نصیحت یا سبق، ادائیں مانے طریقے یا انداز۔ اس بند میں بھی انہی لوگوں کا ذکر ہے جو اپنی حالت پر قناعت کر چکے ہیں اور ان کی زندگی کا مقصد صرف پیٹ بھر کھانا اور آرام کرنا ہوتا ہے۔ ان میں محنت مشقت کا حوصلہ نہیں ہوتا، یہ زندگی میں نہ تو کسی اعلیٰ مقصد کے لیے جد و جہد کرنے کی تمنا رکھتے ہیں اور نہ ہی ان میں خطرات کا سامنا کرنے کی ہمت ہوتی ہے، بلکہ یہ لوگ حالات سے خوف زدہ ہو کر اپنے گوشۂ عافیت میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ان میں وہ غیرت و حمیت نہیں ہوتی کہ اپنی ذاتی زندگی سے بالاتر ہو کر قومی سطح پر سوچیں کہ دنیا میں ہماری کیا حیثیت ہے۔ یہ دنیا کی بے عمل قوموں کے انجام سے سبق حاصل نہیں کرتے، نہ عبرت کے دنیا کی سمجھیں ادائیں کہ دنیا کے کیا طریقے ہیں، کوئی سبق حاصل کریں کہ کیا انجام ہوتا ہے بے عمل قوموں کا۔ ان لوگوں کو نہ ماضی میں اس بات کا احساس تھا کہ ان کی بے عملی کیا رنگ لائے گی، نہ آج کوئی تدبیر کرتے ہیں کہ مستقبل کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ وہ اس حقیقت سے نظریں چراتے ہیں کہ حال سے ہی مستقبل جنم لیتا ہے، یعنی جو ہم آج کریں گے اسی کا پھل پائیں گے کل، اور مستقبل جو ہے وہ ہمارے حال کی بنیاد پر بنتا ہے۔ بند نمبر 9، نہیں کرتے کھیتی میں وہ جاں فشانی، نہ ہل جوتتے ہیں نہ دیتے ہیں پانی، پہ جب یاس کرتی ہے دل پہ گرانی، تو کہتے ہیں حق کی ہے نا مہربانی، نہیں لیتے کچھ کام تدبیر سے وہ، سدا لڑتے رہتے ہیں تقدیر سے وہ۔ جاں فشانی محنت مشقت، ہل جوتنا یعنی ہل چلانا، یعنی کھیت کو وہ کاشت کے لیے یا فصل بونے کے لیے تیار کرنا، نا امیدی مایوسی، گرانی بوجھ یا ناگواری، سدا مانے ہمیشہ، اور نامہربانی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی، کہ جب مہربان نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ، اللہ ہم سے ناراض ہے، ہماری تو قسمت میں یہی ہے، بدقسمتی ہے ہماری، وہ یہی کہتے رہتے ہیں۔ اور سدا مانے ہمیشہ ہوتا ہے، اور تقدیر سے لڑنا یعنی بدقسمتی کا رونا روتے رہتے ہیں۔ حالی فرماتے ہیں کہ سست اور کاہل افراد مستقبل پر نظر نہیں رکھتے۔ جیسے کسان ہوتا ہے نا، وہ تو مستقبل پہ نظر رکھتا ہے، آنے والے وقت پہ جب بیج بوئے گا تو پھر جب ہی فصل ملے گی اسے، اور پودے بڑھیں گے اور وہ ان کی نگہداشت کرے گا۔ تو شاعر کھیتی کی مثال دیتے ہیں کہ جس طرح کسان کھیت میں ہل چلاتے ہیں، بیج بوتے ہیں اور اچھی فصل حاصل کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ لیکن
محنت سے جی چرانے والے لوگ اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ کامیابی کا دروازہ کوشش اور جدوجہد کی چابی سے کھلتا ہے، اور جب انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اسے خدا کی مرضی یا قسمت کا لکھا سمجھتے ہیں۔ وہ غور و فکر اور تدبر سے کام نہیں لیتے، اپنی حالت بدلنے کی تدبیر نہیں کرتے اور ہمیشہ اپنی بدقسمتی کا رونا روتے رہتے ہیں۔ بند نمبر 10، یہ سرگرم کوشش میں جو روز و شب ہیں، اٹھاتے صدا بار رنج و تاب ہیں، ترقی کے میدان میں سبقت طلب ہیں، نمائش پہ دنیا کی بھولے یہ سب ہیں، نہیں ان کو کچھ اپنی قسمت سے لہنا، بناتے ہیں وہ گھر نہیں جس میں رہنا۔ سرگرم مانے مصروف، تاب تکلیف، محنت، مشقت، غم، دکھ، وہی جو مطلب رنج کا ہے وہی تقریباً اس کا دونوں یہ مترادف الفاظ ہیں۔ نمائش دکھاوا، لہنا فائدہ یا نفع۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دن رات سعی و کوشش میں مصروف نظر آتے ہیں اور اس سلسلے میں تکالیف بھی برداشت کرتے ہیں۔ اب یہ ایک اور قسم کے لوگ ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر تو وہ کوشش کر رہے ہیں اور تکلیف بھی برداشت کر رہے ہیں اور ان کے وہ ترقی کے میدان میں آگے بھی بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ساری جدوجہد دنیا میں اپنی نمود و نمائش اور آرام و آسائش کے سامان اکٹھا کرنے کے لیے ہے۔ وہ دنیا کا عیش حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ سبقت طلب یعنی آگے بڑھنے کے خواہش مند۔ کس چیز میں آگے بڑھنا؟ کہ ہمارے پاس جو ہے دوسروں سے زیادہ ہو، دنیاوی مال و دولت اور اسباب جو ہے وہ دوسرے سے زیادہ ہو، لیکن ان کی محنت سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ سارا عیش و آرام ان کی زندگی تک محدود رہے گا اور ان کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ دنیا میں نام باقی رہنے کا یہی طریقہ ہے کہ لوگوں کی بھلائی کے کام کریں اور اس سلسلے میں ہاتھ پاؤں ہلائیں۔ ان کی مثال یہ ہے کہ وہ ایسا گھر تعمیر کر رہے ہیں جس میں انہیں رہنا ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، سارا مال اسباب یہیں رہ جائے گا، وہی اعمال اور ان کے ثمرات باقی رہیں گے، یعنی ان کا پھل جو ہے ان کو جب ہی ملے گا اعمال کا، اچھے اعمال کا، وہی اعمال ہمارے لیے آگے کام آئیں گے جو مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے کیے گئے ہوں۔ سر سید تحریک کے زیر اثر حالی کی شاعری کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگ سستی اور کاہلی کو چھوڑ کر قومی بھلائی کے کام کریں اور قوم کے افراد میں اپنی حالت بدلنے کا احساس اور شعور اجاگر کریں۔ اسی مقصد کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ نظم لکھی گئی، اور اس میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی بند آئے ہیں سوائے پہلے بند کو چھوڑ کر، پہلے بند کے علاوہ جو ہیں ان سب میں یہی بتایا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سستی اور کاہلی میں مبتلا ہیں، اور اگر محنت کرتے بھی ہیں تو ان کی محنت یا مشقت کا جو مقصد ہوتا ہے وہ دوسروں کی بھلائی، مخلوق خدا کی بھلائی یا قوم کی بھلائی نہیں ہوتا، اپنے ذاتی آرام کے لیے کرتے ہیں۔ تو اس سوچ کو بدلنا چاہتے تھے اس زمانے کے تمام شعراء اور ادیب، اور اس کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی۔ ہمیں اقبال کے کلام میں بھی اسی طرح کے خیالات ملتے ہیں، اور سر سید تحریک کا مقصد بھی یہی تھا۔